السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ مرد اور عورت احرام باندھ کے جائے، دونوں کے پھر صفتیں بیان کی ہیں، مرد کا کیسے احرام ہو، عورت کا کیسا احرام ہو۔ مرد کو یہ حکم دیا وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، ایک چادر جس کو تہبند کہتے ہیں اور دوسری چادر جس سے آپ اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، دو چادروں میں احرام باندھنا ہے اور ساتھ آپ جوتی پہن لیں۔ لیکن اگر ایسے ماحول بن گیا ہے کہ چادر آپ کی گم ہو گئی ہے، ملی نہیں ہے، مل ہی نہیں رہی، تو پھر حکم یہ ہے فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، تو پھر آپ تہبند کی جگہ پہ پیجامہ بھی پہن سکتے ہیں جب واقعتاً آپ کو میسر نہیں آئے۔ آپ کے پاس جوتی نہیں ہے، گم ہو گئی ہے، یاد ہی نہیں رہا رکھنے کی، یا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے گئے اور کسی بندے کو شرم و حیا نہیں آئی، وہ آپ کی جوتی اٹھا کے لے گیا ہے، تو شریعت نے آسانی کر دی وَمَن لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، جوتی نہیں ہے تو موزے پہن لے۔ لیکن موزے پہننے کے ساتھ یہ حکم دے دیا وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، موزے تو ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں، ان موزوں کو بھی ٹخنوں سے نیچے سے کاٹ دو، ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ جوتی آپ ایسی پہنیں کہ آپ کے ٹخنے ڈھکے نہیں۔ اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صرف چپل میں حج ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے، مسلمانوں پہ تنگی نہ کرے۔ شریعت نے صرف یہ کہا ہے کہ ٹخنے نہیں ڈھکے ہونے چاہیے۔ یہ ایک مرد کا احرام۔ آپ اینک بھی پہن سکتے ہیں، آپ چھتری بھی اپنے سر پہ سایہ جو ہے اس کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن اپنے سر پہ نہ باندھو کیونکہ سر کو ڈھانپنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو ہے حزام باندھ سکتے ہیں جس میں آپ نے اپنے ضروری کاغذات رکھنے ہیں، لیکن یہ دو چادریں سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کے احرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے جہاں بتایا وہاں مردوں کو ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو قمیض نہیں پہننے، ولا العمائم، پگڑیاں نہیں پہننی، اور نہ ہی ٹوپیاں پہننی ہیں، اور نہ ہی آپ کو ایسا لباس پہننا چاہیے چادروں پہ جس پہ ورس بوٹی یعنی کچھ خوشبو لگی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ آپ احرام سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں۔ عورت کا احرام یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحرمہ تلبس من الثياب ما شاءت، جو بھی لباس پہننا چاہتی ہے عورت اس کے لیے اجازت ہے، کسی بھی رنگ کا ہو، کوئی شرط اس کے لیے شریعت نے پابندی کی لگائی نہیں۔ نہ جانے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بس اس رنگ کا ہی کپڑا ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے تو ایسی بات امت کو نہیں بتائی۔ الا ثوبا مسہ ورس او زعفران، ہاں ایسے کپڑے سے گریز کرے جس کو زعفران لگا ہوا ہے۔ تو ہر قسم کا لباس عورت پہن سکتی ہے، لیکن دو تین باتیں شریعت نے اور کہہ دی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب احرام باندھے من الوان الثیاب، کوئی بھی رنگ پہن لے، معصفرن زرد رنگ بھی، خزن خواہ وہ ریشم پہننا چاہتی ہے، حلین کوئی زیور پہننا چاہتی ہے، سراوی شلوار پہننا چاہتی ہے، قمیصاً قمیض پہننا چاہتی ہے، خفاً یا وہ موزے پہننا چاہتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن صرف ایک بات ہے کہ چونکہ عام حالت میں اسے نقاب کرنا ہوتا ہے اور عام حالت میں اسے اپنے ہاتھوں میں گلوز رکھنے ہوتے ہیں، جب احرام کی حالت میں ہو تو یہ دو کام نہ کرے۔ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، جب وہ احرام باندھے تو پھر وہ گلوز استعمال نہ کرے اور نہ ہی نقاب باندھے۔ ایک ہے نقاب کرنا، ایک ہے نقاب باندھنا، ایک ہے پردہ کرنا، ایک ہے نقاب باندھنا۔
جب عورت اپنی آنکھوں کے نیچے یہاں کپڑے کو باندھ لیتی ہے تو اس کو نقاب کہتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے پھر؟ پردہ نہیں کرنا؟ نہیں، پردہ تو کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم جب حج کے لیے گئیں، قافلے جب ہمارے پاس سے گزرتے یا کوئی غیر مرد آتا، احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، تو ہم میں سے ہر عورت اپنا کپڑا سر سے اپنے چہرے پہ ڈال لیتی۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا، جب کوئی بھی نہ ہوتا تو ہم اٹھا بھی لیتی تھی۔ اور صحابیہ کہتی ہیں كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپا کرتی تھیں۔ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٍ مَعَ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، اور ہم اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ حج کر رہی تھی۔ تو پردہ نہیں ختم کرنا چاہیے، صرف نقاب نہیں باندھنا، اپنے سر سے اپنے چہرے پہ وہ کپڑا ڈال لے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ جانے یہ کہاں سے آئی ہے یہ بات، اور لگتا ہے کہ 10-20 سال پہلے کوئی حدیث کسی نے بنائی ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور عورتوں کو وہ کھلاڑیوں کا کیپ پہنا کے لگاتے ہیں کہ کپڑا نہ لگے۔ اللہ آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کیا صحابیات نے بھی ایسا کیا؟ کیا تابعات نے بھی ایسا کیا؟ 1400 سال کی تاریخ ہے، کسی نے ایسا کیا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عورت کو کیا کرنا ہے؟ نقاب نہیں باندھنا سے۔ اور اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ کہتی ہیں کہ ہم کپڑا اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی، تو چہرے پہ لگتا کہ نہ لگتا؟ یہ کہاں سے تکلف، یہ کہاں سے مصیبت عورتوں کے لیے کس نے گھڑ دی؟ اللہ اس کو ہدایت دے اور صحیح راستہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت نہیں، صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ہے ایسی بات کی طرف انسان کو جانا چاہیے۔